حجت قائم نہیں کر سکتا. حجت کیا تھی میں نے بتا دیا. اپنے نظریے کو کسی دلیل کے ذریعے دوسرے کے نظریے کو اپنے نظریے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے نظریے کو باطل کر دینا. اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے کچھ رسول بھیجے ہیں کہ جن سے ہم نے اپنی حجت قائم کی ہے. اچھا پروردگارہ حجت قائم کی ہے. ہاں تو سوال یہ ہے اے اللہ کیا ہمیں اگر تو حجت قائم نہ کرتا تو اعتراض کا حق تھا؟ سوال تو بنتا ہے نا, بنتا ہے. اگر اللہ حجت قائم نہ کرتا, نبی نہ بھیجتا, رسول نہ بھیجتا, ہدایت کا سلسلہ نہ رکھتا اور قیامت والے دن ہمیں سزا دے دیتا, کیا ہمیں اعتراض کا حق تھا؟ سوال یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں آ کے مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے. کچھ عدلیہ بن گئے, کچھ غیر عدلیہ بن گئے. عدلیہ کسے کہتے ہیں؟ عدلیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو عادل مانتا ہے. عادل یعنی اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اگر اس کا حق میں جنت آتی ہے تو اللہ جنت دے گا, اگر دوزخ کا مستحق ہے تو اللہ دوزخ میں ڈالے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ بن گیا مسلمانوں کا جو غیر عدلیہ ہے, جو غیر امامی ہے, جو غیر عدلیہ ہے, جو یہ کہتا ہے بھئی اللہ قادر مطلق ہے, جس کو چاہے جنت بھیج دے, جس کو چاہے جہنم بھیج دے. اگر کوئی جنت کا حقدار ہے وہ تو قادر مطلق ہے نا, جنتی کو اٹھا کے جہنم میں بھیج دے, جہنمی کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے. یہ دو گروہ نظر آئے مسلمانوں کے. اب جب فیصلے کرنا آیا, فیصلے کی گھڑی آئی, میں نے دونوں گروہوں کو سامنے رکھا کہ کون سا گروہ حق بات پہ قائم ہے, کون سا گروہ غلط بات کر رہا ہے. ایک گروہ کہتے ہیں اللہ عادل ہے, اللہ عادل ہے, یعنی کیا بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جنتی کو جہنم میں بھیج دے, مگر اللہ کا انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت کے مستحق ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دو گروہ بن گئے. اب میں نے ان دونوں گروہوں کو سامنے رکھا کہ دیکھا جائے تو یہ دونوں گروہوں کے تقابل کے نتیجے میں کون سا گروہ حق کے ساتھ ہے, کون سا گروہ حقیقت کے ساتھ ہے. جب میں نے دونوں گروہوں کو دیکھا, ایک گروہ نے کہا کہ اللہ عادل ہے, وہ جنتی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا, وہ جہنمی کو جنت میں نہیں بھیجے گا کیونکہ خدا عادل ہے. دوسرے گروہ کو دیکھا, اس نے کہا اللہ چاہے تو اس کی حکومت ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کی ملوکیت ہے, جنتی کو جہنم میں بھیج دے, جہنمی کو جنت میں بھیج دے. جب میں نے یہ دو عقیدے سامنے رکھے تو میں نے کہا کہ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جائے کہ اللہ نے کہا کہ لوگ تاکہ مجھ پہ اعتراض نہ کر سکے, یہ نہ کر سکے بتا رہا ہے. اللہ نے لوگوں کو اعتراض کا حق دیا تھا, لیکن اللہ نے صورتحال ایسی بنا دی کہ لوگ اب اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ کا لوگوں کو اعتراض کا حق دینا بتا رہا ہے. اللہ جنتی کو جہنم نہیں بھیجتا, جہنمی کو جنت نہیں بھیجتا. اگر لوگوں کو اللہ کی طرف سے اعتراض کا حق نہ ہوتا تو یہ بات عقل مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے, بات درست ہے کہ اللہ کہے میں نے تو یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ مجھ پہ اعتراض نہ کر سکیں. بھئی جب پہلے ہی انہیں اعتراض کا حق نہیں ہے, جب پہلے ہی انہیں اعتراض کا حق نہیں ہے تو اعتراض سے بچنے کا یہ معاملہ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اعتراض کا حق ہے, اور حق بھی ان کو ہے جو خدا کو عادل مانتے ہیں,
بھئی ان کو اعتراض کا حق نہیں ہے جو خدا کو عادل نہیں مانتے. جب ہم سے سوال کریں گے بھئی ہم اعتراض کیوں نہیں کر سکتے, ہم خود انہیں محشر میں کھڑے ہو کے کہیں گے بھئی تم خود ہی تو دنیا میں کہا کرتے تھے جس کی اللہ کی مرضی جس کو جنت میں بھیج دے, اللہ کی جس کو چاہے مرضی اسے جہنم میں بھیج دے. تو تمہارا مقدر, تم نے اللہ کو عادل نہیں مانا, اب بے شک تم جنت کے حقدار تھے, اللہ کی اپنی مرضی تمہیں اٹھا کے جہنم میں بھیج دے. جب تم خدا کو عادل مانتے ہی نہیں تو تمہیں اللہ پہ اعتراض کا حق نہیں ہے, تمہیں اللہ پہ اعتراض کا حق نہیں. تو اللہ نے کہا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ, کہ ہم نے رسولوں کو جو ڈراتے بھی ہیں اور بشارتیں بھی دیتے ہیں ان کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ پہ کوئی حجت قائم نہ کر سکیں, تاکہ لوگ اللہ پہ حجت قائم نہ کر سکیں. اے پروردگارا تو نے آیت میں کہا, میری طرف توجہ, اللہ تم نے آیت میں کہا ہے کہ میں نے رسولوں کو بھیجا ہے اعتراض سے بچنے کے لیے, رسولوں کو بھیجا ہے. اے اللہ رسالت کی ابتدا تو حضرت نوح سے ہے, اس کا مطلب نوح سے پہلے کے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں. تو نہیں گئے رسالت کی ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت نوح سے. پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح. بھئی رسالت کی ابتدا نوح سے ہے. اے اللہ جب نوح سے ابتدا ہے اور تو خود کہہ رہا ہے کہ رسالت اس لیے بنائی ہے تاکہ اس اعتراض سے بچ سکوں, اے پروردگارہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو نوح سے پہلے کے لوگ تھے وہ تجھ پہ حجت قائم کر سکتے ہیں, وہ تجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ اللہ کی آواز آئے گی نہیں, انہیں بھی حق نہیں ہے. اے پروردگار محمد آخری رسول ہے, کیا محمد کے بعد کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجھ پہ اعتراض کر سکیں؟ کیا محمد کے بعد کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ تجھ پہ اعتراض کر سکے؟ کیونکہ اے پروردگار تو نے تو اعتراض سے بچنے کے لیے رسالت قرار دی ہے. یا پروردگار نوح سے پہلے رسالت نہیں, محمد کے بعد رسالت نہیں, اب یہ تو درمیانی دورانیہ تھا, اس میں تو رسالت نظر آ گئی. اس سے پہلے والوں کے لیے اعتراض کا حق ہونا چاہیے, اس کے بعد والوں کے لیے اعتراض کا حق ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی آواز ہے نہیں, نہ پہلے والوں کے لیے اعتراض کا حق ہے نہ بعد والوں کے لیے اعتراض کا حق ہے. یا پروردگارہ یہ کیوں اعتراض کا حق نہیں ہے؟ پروردگار کی آواز آئے گی کیونکہ میں نے جو لفظ رسالت عطا کیا ہے, عطا کیا, اس سے مراد فقط رسول نہیں ہے, اس سے مراد نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. چونکہ میرا مقصد رسالت نہیں ہدایت ہے. میرا مقصد نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے, فقط ہدایت ہے. تو ہدایت تو پہلے نبی سے بھی ہے, درمیان کے رسولوں سے بھی ہے, اور رسالت کے بعد بھی ہدایت چل رہی ہے. تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اے پروردگارہ نوح بھی ہیں, آدم بھی ہیں, محمد بھی ہیں, یہ سب ہدایت کے چراغ ہیں, ہدایت کا سلسلہ ہے, جن کے ذریعے تو نے حجت قائم کر دی تاکہ لوگ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا. اب 3 ہستیاں ہو گئی, یعنی 3 طبقات ہو گئے جس سے اللہ نے اپنی حجت قائم کی ہے. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 طبقات ہو گئے. پہلی ہے نبوت. اب اس کو حل کرتے ہوئے مرحلہ وار چلتے ہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا, پیغام پہنچانے والا. امام کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والا.
ابھی تک آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے، آپ کو ایک منزل آگے بڑھاؤں گا، میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ نبی ہوتا ہے خبر دینے والا، بھائی جب تک خبر ہے خبر دینے والا رہے گا۔ جیسے ہی اللہ کی خبریں ختم ہو گئی، خبر دینے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بھائی رسول ہے پیغام پہنچانے والا، جب پیغام ختم ہو جائے تو پیغام پہنچانے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ غدیر پڑھ کے دیکھ لو، جب نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، تو اللہ نے کہا جبرائیل اعلان کر دے الیوم اکملت لکم، جبرائیل اعلان کر دے آج دین مکمل ہو گیا۔ نبی